ساتھیوں میرا سلام قبول کیجیے۔ یہ ویڈیو میں آپ کے لیے ایم اے اردو پرائیویٹ فرسٹ ایئر ماڈل پیپر پارٹ 1 کوڈ ہے جس کا 164 لٹریری کریٹزم مطلب تنقید نگاری، یہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ آئیے اس کا پہلا کوشچن ہے، شبلی کے تنقیدی نظریات پر روشنی ڈالیے۔ شعر العجم اور انیس و دبیر کی روشنی میں شبلی کے تنقیدی نظریات کا جائزہ لیجیے۔ علامہ شبلی نعمانی نے شعر العجم اور موازنہ انیس و دبیر 2 کتابیں لکھی ہیں، ان کی تنقیدی نظریات کا جائزہ لیجیے۔ جواب اس کا، اردو ادب کی تاریخ میں شبلی کو ایک بلند مقام حاصل ہے۔ وہ شاعر بھی تھے اور نثر نگار بھی۔ شبلی نے تاریخی سوانح، سیرت، تنقیدی غرض مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا اور حق ادا کر دیا۔ تنقید نگاروں میں حال ہی کے بعد شبلی ہی ہیں جنہوں نے تنقید کے اصولوں پر غور کیا اور یہ سمجھنے سمجھانے کی کوشش کی کہ شاعری کیا ہے اور اسے کیسی ہونا چاہیے۔ شبلی نے 5 جلدوں پر مشتمل شعر العجم لکھی، جو چوتھی جلد میں شبلی نے تنقید کے اصول بیان کیے ہیں۔ موازنہ انیس و دبیر میں بھی شبلی کے تنقیدی خیالات واضح ہوئے ہیں۔ دیگر تصانیف سے بھی شبلی کی تنقیدی افکار کا پتہ چلتا ہے۔ تو یہ شعر العجم جو لکھی تھی کتنی جلدوں پر لکھی گئی ہے؟ 5 جلدوں پر، اور چوتھی جلد میں شبلی نے تنقید کے اصول بیان کیے ہیں، یہ یاد کر لیجیے گا۔ اگلی بات ہے، شبلی کا مرتبہ نقاد کی حیثیت سے مسلم ہے۔ ان کی نظر میں وسعت اور گہرائی ہے، جدت اور ایج ہے، اور ان کے اثرات ان کی تنقید میں بھی نظر آتے ہیں۔ تنقید اور ادبی تجزیے کے میدان میں وہ کسی سے کم اہمیت نہیں رکھتے تھے۔ ان کے جمالیاتی ذوق کی بلندی، ہر مشکل میں حسن کی صلاحیت اور فارسی ادبیات کے گہرے مطالعے نے ان کو اس مرتبے پر پہنچایا ہے کہ اردو وہی نہیں بلکہ دنیا کی کسی بھی زبان میں علامہ شبلی جیسی ہم جہت شخصیت مشکل سے نظر آتی ہے۔ وہ مورخ بھی تھے اور فلسفی بھی تھے، سوانح نگاری بھی تھے اور اعلیٰ پائے کے نقاد بھی تھے۔ وہ بہترین نثار اور بے مثل شاعر تھے۔ اردو فارسی دونوں میں شعر کہتے تھے۔ شبلی میں اردو میں تنقید کا ایک ایسا سربلند روشنی کا مینار قائم کیا جس کی نظیر آج تک نہیں ملتی۔ 1 صدی گزرنے کے باوجود شبلی کے تنقیدی نظریات کی آب و تاب باقی ہے۔ شبلی نے ادب کو پر کرنے کا ایک معیار، ایک میزان قائم کیا۔ شبلی کا تنقیدی سرمایہ موازنہ انیس و دبیر، شعر العجم اور تنقیدی مضامین پر تبصرے ہیں۔ شبلی کے بیشتر مضامین اندوہ اور معارف میں شائع ہوئے ہیں۔ بعد میں مقالات شبلی کے نام سے کتابی شکل میں منظر عام پر آئے۔ شبلی کے یہاں تخلیقی اور تنقیدی کی شان اور عمارت کی بنیاد مادی اسباب میں رکھی گئی۔ شبلی ادب کے جمالیاتی اقدار کے قدر شناس ہیں۔ وہ تنقیدی اصولوں میں اس رمز شناسی کو اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ شبلی کے یہاں عملی تنقید کی اچھی مثالیں موجود ہیں۔ حالی اور شبلی دونوں نے اس پر زور دیا ہے کہ شاعر کوئی بھی مصرف چیز نہیں ہے۔ شاعر اپنے کلام سے بڑے بڑے کام لے سکتا ہے۔ انہوں نے عربی قصیدوں کی مثال دی جس میں اخلاقی تعلیم دی جاتی تھی۔ چنانچہ شبلی اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ شریفانہ اخلاق پیدا کرنے کا شاعری سے بہتر کوئی آلہ نہیں ہو سکتا۔ اخلاقی تعلیم کے لیے ایک شعر ایک ذہین کتاب سے زیادہ کام دے سکتا ہے۔ شاعری ایک متاثر کرنے والی چیز ہے، اس لیے جو خیال اس کے ذریعے سے ادا کیا جاتا ہے دل میں اتر جاتا ہے۔ اگر شاعری کے ذریعے سے اخلاقی مضامین بیان کیے جائیں اور شریفانہ جذبات مثلاً شجاعت، ہمت، غیرت کو شعر کے ذریعے سے ابھارا جائے تو کوئی اور طریقہ اس کی برابری نہیں کر سکتا۔ اس کا مقدمہ یہ نہیں ہے کہ شبلی کے نزدیک شعر وہ ہے جس میں کوئی
نصیحت کی گئی ہو۔ شبلی کے شاعرانہ مسلک میں حسن کاری کو بڑی اہمیت حاصل ہے، جس کے ذریعے مسرت بہم پہنچانا ہے۔ شبلی کے نزدیک شعر دو چیزوں سے مل کر وجود میں آتا ہے: وہ بات جو شعر میں کہی گئی ہے اور وہ الفاظ جن کے ذریعے وہ بات ادا کی گئی ہے۔ حالی معنی کو لفظ سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک مضمون اہم ہے۔ شبلی کی رائے اس کے برعکس ہے۔ وہ لفظ کو اور بات کہنے کے انداز کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ وہ سعدی کے گلستان کو مثال کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ انسان کے اندر دو قوتیں ہوتی ہیں: ادراک اور احساس۔ یہی دونوں قوتیں انسان کے سارے افعال کا سرچشمہ ہیں۔ ادراک کا کام ہے چیزوں کا پتہ لگانا اور ان پر غور کرنا، مسائل کا حل کرنا۔ سارے علوم و فنون، ایجادات و انکشافات اور تحقیقات کا تعلق انسان کی اسی قوت سے ہے۔ احساس کا مطلب ہے اثر قبول کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ مختلف واقعات سے ہم مختلف طور پر متاثر ہوتے ہیں۔ اسی کو احساس یا فیلنگ کہتے ہیں۔ شبلی کا کہنا ہے کہ یہی احساس جب الفاظ کا جامہ پہن لیتا ہے تو شعر بن جاتا ہے۔ شبلی کی تمام تنقیدی مثالوں میں عملی تنقید موجود ہے۔ شعر العجم میں مختلف شاعروں کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ ان کے کلام کا تنقیدی تجزیہ بھی کرتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ مختلف اصناف سخن یعنی غزل، مثنوی، مرثیہ، قصائد پر بھی تنقیدی زاویہ نظر سے روشنی ڈالی ہے۔ موازنۂ انیس و دبیر خالص ادبی تنقید کی کتاب ہے۔ مقالات میں بھی ادبی تنقید کے چند نمونے ملتے ہیں۔ شبلی کے یہاں عملی تنقید کے ساتھ ساتھ نظری تنقید کے بھی اچھے نمونے ملتے ہیں۔ موازنۂ انیس و دبیر شبلی کی شہر آفاق کتاب ہے جو اردو تنقید میں سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ اس کتاب سے تقابلی اور عملی تنقید کو جلا ملتی ہے۔ اس میں شبلی نے اردو کے مشہور مرثیہ گو شعراء میر انیس اور مرزا دبیر کے کلام کا اس طرح جائزہ لیا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ تخلیق اور عظیم شاعروں کے فن کو آئینہ دکھاتی ہے، جس میں دونوں کی شاعری کی بنیادی خصوصیات سامنے آ جاتی ہیں: فصاحت و بلاغت، علم البیان، ثناء و بدیع، طرزادہ تخلیق اور اس کا تصرف، یہ سب موازنے میں موجود ہے۔ میر انیس اور مرزا دبیر کے کلام کو پرکھنے میں انہوں نے اپنے متعین کردہ اصولوں سے کام لیا ہے اور انہی اصولوں کی روشنی میں دونوں کی شاعری پر بحث کی ہے۔ فصاحت و بلاغت اور معنی و بیان کے دوسری اصطلاحات کے متعلق موازنۂ انیس و دبیر میں اچھی بحث ملتی ہے۔ موازنۂ انیس و دبیر میں شبلی نے فصاحت و بلاغت، کلام کی ترتیب، روزمرہ الفاظ کے استعمال، استعارات و تشبیہات وغیرہ پر نہایت تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ پہلے انہوں نے علیحدہ علیحدہ ان کی تعریف کی ہے، ان کی خصوصیات بتائی ہیں، اس کے کلام میں جو خوبیاں پیدا ہوتی ہیں ان کا ذکر کیا ہے اور پھر ان سب کا اطلاق میر انیس کے کلام پر کیا ہے۔ موازنے میں شبلی نے معنی و بیان کے اصولوں کو پیش نظر رکھا ہے۔ شعر العجم فارسی شاعری کی تاریخ ہے۔ شعر العجم میں فارسی شاعری کا تدریج، ارتقاء، شاعرہ کے حالات زندگی اور ان کی کلام کی محاسن کا تذکرہ ہے۔ کلام کے محاسن کے بیان میں شبلی کی تنقیدی شعور اور نظریات کی بہترین نمونے ملتے ہیں۔ شعر العجم 5 حصوں میں ہے۔ پہلے اور چوتھے حصے میں شعر اور شاعری کے متعلق نظریاتی بحث ہے۔ شعر العجم کے چوتھے حصے میں شاعری پر مکمل، مفصل اور مدلل تبصرہ ہے۔ شعر العجم مشرقی تنقید کا شاہکار ہے۔ شعر کی منطقی تعریف کرتے ہوئے شبلی لکھتے ہیں: جو جذبات الفاظ کے ذریعے ادا ہوں وہ شعر ہے، اور چونکہ یہ الفاظ سامعین کے جذبات پر بھی اثر کرتے ہیں اور سننے والوں پر بھی وہی اثر طاری ہوتا ہے جو صاحب جذبے کے دل پر
طاری ہوا ہے۔ اس لیے شعر کی تعریف یوں بھی کر سکتے ہیں کہ جو کلام انسانی جذبات کو برانگیختہ کرے اور ان کو تحریک میں لائے وہ شعر ہے۔ شعر العجم حصہ چہارم سوات 3۔ شعر العجم میں مختلف شاعروں کے کلام کا شبلی نے جس طرح تنقیدی جائزہ لیا ہے، شعر و شاعری تخلیق، محاکات اور اصناف شاعری پر جس انداز میں بحث کی ہے اس کی مثال اس سے قبل نہیں ملتی۔ شعر العجم کو پڑھ کر شبلی کی ادبی حیثیت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ شبلی نے شعراء کے کلام پر اصولوں کی روشنی میں تنقید کی ہے۔ بعض جگہ مشہور نظموں اور غزلوں پر تبصرہ ہے۔ مجموعی طور پر شبلی ایک ایسے نقاد ہیں جن کا نام اردو تنقید میں ہمیشہ سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ شبلی کی تنقید پر نظر ڈالتے ہوئے چند خامیوں کا احساس ضرور ہوتا ہے۔ مثلاً اپنے تنقیدی نظریات کو پیش کرتے ہوئے شبلی نے فلسفیانہ بحثیں کی ہیں، لیکن ان مباحث میں سماجی پہلوؤں پر زور کم دیا ہے۔ شعر کی ظاہری خوبیوں کو وہ غیر معمولی اہمیت دیتے ہیں۔ بعض جگہ وہ ایک ہی طرح کے خیالات کو دہراتے ہیں۔ کہیں کہیں ان کی تنقید میں تضاد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ ان کا یہ خیال صحیح نہیں ہے کہ انسان کی زبان سے جو کچھ بے ساختہ نکلتا ہے وہ شعر نہیں ہوتا۔ شاعر اس میں بہت سی خصوصیات پیدا کرتا ہے اور اس میں کافی وقت بھی لگتا ہے۔ اس میں غور و فکر کو بھی دخل ہوتا ہے۔ شبلی کا یہ خیال بھی صحیح نہیں کہ اصلی شاعر وہ ہے جس کو سامعین سے کچھ غرض نہ ہو۔ لیکن ان خامیوں کے باوجود شبلی کی شخصیت اردو تنقید میں منفرد ہے۔ انہوں نے شعر و شاعری کے متعلق منطقی قسم کی بحثیں کیں اور اس کے ہر پہلو پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ شبلی نے نظریاتی تنقید کی طرف توجہ کی۔ ان سے قبل اردو میں اس کا وجود نظر نہیں آتا۔ ان کے زمانے میں حالی نے اس طرف توجہ ضرور کی۔ بہرحال شبلی کی نظریاتی تنقید اردو میں بڑا اضافہ ہے۔ انہوں نے عملی تنقید کا بھی اچھا خاصا سرمایہ چھوڑا۔ یہ صحیح ہے کہ وہ اپنی عملی تنقید میں نقاد سے زیادہ شارح نظر آتے ہیں۔ بہرحال شبلی کا مرتبہ نقاد کی حیثیت سے مسلم ہے۔ ان کی نظر میں وسعت اور گہرائی ہے، جدت اور ایج ہے۔ بہرحال وہ گہرا تنقیدی شعور رکھتے ہیں اور ادب کی جمالیاتی قدروں کے رمزی شناس ہیں اور انداز تنقید میں مشرقیت نمایاں ہیں۔ تو یہ آپ کا علامہ شبلی کا تنقیدی جائزہ ہو چکا۔ اگلی ویڈیو میں ہم لے کر آئیں گے تنقید میں جدید رجحانات سے آپ کیا سمجھتے ہیں، اور اردو ادب تنقید میں جدید رجحانات پر ایک تفصیلی نوٹ لکھیے۔